السلام علیکم، میں ہوں مسز ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں SRE نیوز۔ اب میں آپ کو ایک استاد کے بارے میں بتاتی چلتی ہوں۔ ایک استاد کہتے ہیں کہ میں ایک پرائمری اسکول میں منتقل ہوا۔ پرنسپل نے مجھے تیسری جماعت پڑھانے کے لیے دیا اور اپنے دفتر بلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے صاف صاف بات کرتا ہوں، ہمارے اسکول میں تیسری جماعت کی 3 کلاسیں ہیں۔ جماعتیں کہہ سکتے ہیں، کلاسیں کہہ سکتے ہیں یا کلاس روم کہہ سکتے ہیں۔ اس تعلیمی سال ہم نے باقی اساتذہ کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ان میں سے 2 کلاسوں میں بہترین طلبہ ہوں گے اور جو تیسری کلاس تمہیں ملی ہے اس کے تمام طلبہ ناکام اور نا امید ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سے ریزن ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں تو میں بھی جانتی ہوں کچھ بچے جو ہے ماں باپ کے جھگڑوں کو لے کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کچھ بچے کھیلوں کو لے کر جو ہے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے، کچھ جو ہے ماں باپ کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچوں کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو ہر کسی کی اپنی اپنی الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں نہ پڑھنے کی۔ اگر تم ان 3 میں سے 3 یا 4 کو بھی بہتر بنا سکے تو تمہیں پورا احترام ملے گا، اور اگر نہ بنا سکے تو کوئی الزام نہیں، کیونکہ ان کے والدین بھی ان کی کمزوری جانتے ہیں۔ اور میری نظر میں بھی اصل استاد وہی ہے جو نکمے بچے کو بھی کامیاب کر دے۔ اور میں خود ٹیچر رہتی ہوں اور میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں، اور بچے جو ہے وہ میرے اتنے فدائی ہو جاتے ہیں کہ جب میں وہاں اسکول کو اگر لیو کرنے کی بات کرتی ہوں تو بچے ایسے روتے ہیں جیسا کہ ان کی کوئی ماں ان سے جدا ہو رہی ہے، یہ کیا اللہ جانے۔ اور اصل استاد کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے ایک ماں باپ کا درجہ اسے دینا شروع کر دے۔ اور میرے ساتھ تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی اسکول لیو کرتی ہوں، کیونکہ میں پرائیویٹ ٹیچر ہوں، تو بچے جو ہیں وہ رونے لگتے ہیں۔ اور کبھی اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور انشاءاللہ ان بچوں کی ویڈیوز دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ کیسے جو ہے میں نکمے بچے کو بھی کامیاب کر دیتی ہوں۔ اور یہ میرا نہیں، یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں بچوں کو سمجھ سکوں اور بچے بھی مجھے سمجھ سکیں۔ استاد کہتے ہیں کہ میں کلاس میں داخل ہوا اور ہر طالب علم سے پوچھا، جب تم بڑے ہوگے تو کیا بننا چاہتے ہو؟ کچھ نے کہا فوجی افسر، کچھ نے کہا ڈاکٹر اور کسی نے کہا انجینئر۔ یہ سن کر میرے دل بہت خوش ہوا اور میں نے کہا الحمدللہ ان کے خواب اب تک مرے نہیں ہیں۔ اگلے دن میں نے طلباء کی نشستیں ان کے خوابوں کے مطابق بدل دیں۔ افسر ایک ساتھ بیٹھے، ڈاکٹر ایک ساتھ، انجینئر ایک ساتھ، اور میں نے ان کی کتابوں پر ان کے خواب کا لقب لکھ دیا: افسر احمد، ڈاکٹر عبداللہ، افسر محمد، انجینئر خالد۔ پھر میں نے اپنی تدریس کا آغاز کیا اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ یہ سب طلباء دوسرے بچوں کی طرح ہیں اور یہ کمزور نہیں ہیں۔ یقیناً ان میں سے کوئی غلطی کرتا، کوئی سستی کرتا اور کوئی ہوم ورک نہیں کرتا وغیرہ، تو وہاں سزا دینے کی باری آئی۔ لیکن میری سزا مختلف تھی۔ میں انہیں نہیں مارتا بلکہ صرف ان کا لقب چھین لیتا تھا اور وہاں ان کے خواب چھین لیتا تھا۔ پھر انہیں ایک خاص جگہ بٹھاتا تھا جسے ہم نے گلی کا نام دیا تھا۔ یہ انہیں بہت تکلیف دیتا اور وہ انہیں اپنی پوری کوشش کرتے کہ دوبارہ اپنی کرسی اور اپنا پسندیدہ لقب واپس حاصل کریں۔ اس طرح سے طلباء کا معیار بلند ہو گیا اور وہ روزانہ ہوم ورک کرنے لگے، دل لگا کر پڑھنے لگے اور آپس میں اچھی ان میں پڑھائی کی مناسبت پیدا ہو گئی۔ اور کبھی کبھار انہیں تحفے بھی دیے جاتے جو ان کے خواب کے شعبے سے متعلق ہوتے۔ پہلے سیمسٹر کے آخر میں پوری کلاس کو پڑھایا۔ اسکول اور استاد سے محبت ہو گئی۔ اب شاذ و نادر ہی کسی کو گلی میں بٹھانا پڑتا۔ پرنسپل اور دوسرے اساتذہ نے مجھ سے پوچھا، خدا کے لیے بتاؤ تم نے کون سا تدریسی طریقہ اپنایا جس سے ان بچوں کو اتنا بدل دیا گیا اور ان کا معیار حیران کن حد تک بلند کر دیا ہے؟ تو میرا جواب یہ تھا
میرا تدریسی طریقہ اور انداز تمہارے جیسا ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے ہر طالب علم کو اپنے خواب کا دفاع کرنے پر لگا دیا ہے۔ اس طرح سے وہ طلباء کامیاب ہو گئے، اور اصل استاد کی پہچان بھی یہی ہے جو اس استاد نے کر کے دکھایا اور بچوں میں ایک جذبہ پڑھائی کی لگن پیدا کر دی۔ سلام ہے اس استاد کو جس نے جذبہ پیدا کیا، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ جج تو نہیں ہوتا، پولیس مین تو نہیں ہوتا، کوئی بڑا افسر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے شاگرد کو اپنے سے بڑا مقام دلا دیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی استاد کی عزت کرنی چاہیے، اور استاد کو بھی بچوں کی اسی طرح سے عزت و تکریم کرنی چاہیے، تاکہ وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر اپنے اساتذہ کو یاد رکھے اور ایک اچھے الفاظوں میں یاد رکھے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ ایک پولیس مین جو تھے وہ اساتذہ کے اپنے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچوں کو پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، تو وہ بچے بھی بڑے ہو کر انہیں اچھے الفاظوں میں یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری پوسٹ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔